اکثر ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے، کیا امریکہ ایران سیز فائر جاری رہے گا یا نہیں؟ لیبنان میں اسرائیل نے 10 منٹ میں 60 ٹارگٹس کو ہٹ کر کے یہ کوشش کی ہے کہ مذاکرات کا عمل سبوٹاژ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود امید اور تجزیہ یہی ہے کہ یہ سیز فائر نہیں ٹوٹے گا اور صدر ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ دوستو، سیز فائر جنگ بندی سے پہلے سانس لینے کا ایک عارضی وقفہ ہوتا ہے۔ جاری سیز فائر کے آغاز سے ہی اس میں 3 بڑے گیپس موجود تھے۔ پہلا گیپ لبنان کی سیز فائر معاہدے میں شرکت، دوسرا گیپ ایران کی افزودگی کی حد، تیسرا گیپ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کس کا ہوگا۔ ان مشکل باتوں پر بحث کرنے سے پہلے بندوقوں کا خاموش ہونا ضروری تھا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ اب اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ مذاکرات کا یہ عمل تعطل کا شکار ہو جائے، لیکن فی الحال وہ اپنے ان ارادوں میں ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور امید یہی ہے کہ اسلام آباد میں جاری مذاکرات کسی حتمی معاہدے پر پہنچ کر ہی منتج ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے کامیاب ہونے کی زیادہ امید کیوں ہے، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے اکثر ذہنوں میں موجود سوال کہ کیا ایران افزودگی جو اس جنگ کی وجہ بنی اس کے حق سے دستبردار ہو جائے گا۔ جس طرح سے صدر ٹرمپ نے ایرانیئنز کو تھریٹس جاری کیے ہیں کہ میں ایرانی تہذیب مٹا دوں گا اور ایک ہی رات میں ایران کے تمام پاور پلانٹ اور پلوں کو اڑا دوں گا، یہ وہ دھمکیاں ہیں جو ایرانی قیادت کو سوچنے پر مجبور کریں گی کہ اگر وہ ایران کی بقا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے بڑا ہتھیار بنانا پڑے گا۔ یہ اب امریکہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کی جانب سے ایران پر عائد پابندیاں اور سینکشنز ختم نہیں کی جاتی تو پھر ایران سب سے بڑے ہتھیار کے حصول میں یکسو ہو جائے گا، اور وہ اس کی بھرپور کوشش کرے گا کہ اپنے دفاع کے لیے وہ اس ہتھیار کو جلد از جلد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کے کامیاب ہونے کی زیادہ امیدیں اس لیے لگائی جا رہی ہیں کہ امریکہ اس جنگ سے فرار کے راستے تلاش کر رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے پیسے اور ڈالر کا ضیاع۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک امریکہ کے 80 ارب ڈالر اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ یومیہ خرچ 1 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ امریکی صدر کی یہ دھمکی کہ میں ایرانی تہذیب کو ایک رات میں مٹا دوں گا، یہ دراصل ایک ہارے ہوئے اور نان سیریس شخص کی چیخ تھی جس کے پاس اب صرف 2 آپشن، اونلی 2 آپشنز باقی بچے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ افغانستان پریکٹس کی طرح اپنے لاکھوں فوجی ایران کی سرزمین پر اتار دے۔ ظاہر ہے وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، جبکہ دوسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ پاکستان کی صورت میں اسے جو فیس سیونگ مل رہی ہے وہ اس اپرچونٹی کو اویل کرے۔ حالات و واقعات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امریکہ اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کو غنیمت سمجھے گا۔ پاکستان جس کی پروفائل مئی 2025 سے بہتر ہونا شروع ہوئی تھی، 10 اپریل 2026 کو وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ امریکہ جس دلدل میں پھنس چکا ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ جو اس کے پاس ہے وہ صرف پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے۔ امریکہ ایران جنگ کا ون لائنر یہ ہے کہ وہ امریکہ جس کو خلیجی ممالک نے اس لیے اڈے دیے تھے کہ وہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرے گا، امریکہ ان خلیجی ممالک کو سیکیورٹی فراہم کرنا تو کجا اپنے دفاع میں ناکام نظر آیا۔ امریکہ کا دنیا بھر میں یوں بے بس، بے اعتماد اور بے اعتبار نظر آنا، یہ صدر ٹرمپ کا وہ تحفہ ہے جو امریکہ کو اس کی جانب سے ملا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران پر اگر عائد پابندیاں اور سینکشنز ختم نہیں کی جاتی تو وہ ایٹامک پاور کے حصول میں یکسو ہو کر کوشش کرے گا، اور اگر اس کے اوپر عائد پابندیاں ختم کی جاتی ہیں تو وہ خطے کا ایک چودھری بن کر ابھر سکتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اسلام آباد میں ایران کی اس بالادستی کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔